اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جستے خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے 35 کے درمیان اس واقعے کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا، اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اور دیکھو یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا وجود پیدا کیا، پھر تمہاری یعنی نوع انسانی کی شکل و صورت بنا دی۔ پھر وہ وقت آیا کہ فرشتوں کو حکم دیا، آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس کے جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے 74 کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا، وہ جن میں سے تھا، پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کہ تمہارا پروردگار ہو اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ دیکھو ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تبدیلی ہوئی، اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سر بسجود ہو جاؤ۔ بس سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ مانا، گھمنڈ کیا، اور وہ علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہے، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس یعنی شیطان سے سوال کیا، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں موجود ہے۔ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس کا جواب سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 ہی میں موجود ہے۔ ابلیس نے کہا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے اور آدم مخلوق خاکی ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ اور عاجز بنا دیا ہے، پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور رعونت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کے آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیام قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ،
ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو، اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کا منتظر رہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے 65 کی درمیان کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے مگر ایک ابلیس نہ جھکا۔ اس نے کہا، کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ نیز اس نے کہا، کیا تیرا یہی فیصلہ ہے کہ تو نے اس حقیر ہستی کو مجھ پر بڑھائی دی؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں ضرور اس کی نسل کی بنیاد اکھاڑ دوں گا، تھوڑے آدمی اس کی ہلاکت سے بچیں اور کوئی نہ بچے۔ اللہ نے فرمایا، جا اپنی راہ لے، جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے اور تیرے لیے جہنم کی سزا ہوگی، پوری سزا۔ ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے، اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، ان سے طرح طرح کی باتوں کے وعدے کر، اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سر تاثر دھوکا۔ جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تو قابو پانے والا نہیں، تیرا پروردگار کارسازی کے لیے بس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی تفصیلات کا ذکر قرآن پاک میں سورہ صاد کی آیت نمبر 75 سے 85 کے درمیان موجود ہے۔ فرمایا، اے ابلیس، کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایا اپنی قدرت کے ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے میں؟ بولا میں بہتر ہوں اس سے، مجھ کو بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ فرمایا، تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک۔ بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے جی اٹھیں۔ فرمایا، تجھ کو ڈھیل ہے اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ بولا، تو قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ فرمایا، تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ چلے ان سب سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف اور اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چوں و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ اور فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی بپا کر دے۔ بار الہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے اول ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبے کو سامنے نہیں لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے ہم بے بہرہ ہیں، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ اسی معاملے کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی اور قدوسی کا اقرار کرتے ہیں کہ تیری مشیت برائی سے پاک اور تیرا کام نقصان سے منزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق منہ شگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی اور رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے عظیم المرتبت صفت علم سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور پھر
فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ مگر چونکہ بارگاہ سمدیت سے قرب رکھتے تھے، سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں، کیونکہ اس سے قبل ہم کو ان کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی۔ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت الہیہ کا مدار کثرت تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے، اس لیے کہ ارادہ و اختیار اور قدرت اختیار، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے صفت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ بس جب کہ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہر بنایا تو بلا شبہ وہی خلافت عرضی کا مستحق ہے، نہ کہ ہم۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ملائکۃ اللہ چونکہ اپنی خدمات مفروضہ کے علاوہ ہر قسم کی دنیاوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اس لیے وہ ان کے علم سے بھی ناآشنا تھے، اور آدم علیہ السلام کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے ان کا علم اس کے لیے ایک فطری امر تھا۔ سورہ بقرہ میں اسی معاملے کے حوالے سے آیت نمبر 31 سے 33 کے درمیان ارشاد ہے، پھر جب ایسا ہوا کہ مشیت الہی نے جو کچھ چاہا تھا ظہور میں آ گیا، اور آدم نے یہاں تک مانوی ترقی کی کہ تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے، تو فرشتوں کے سامنے وہ تمام حقائق پیش کر دیے گئے اور فرمایا اگر تم اپنے شبے میں درستی پر ہو تو بتلاؤ ان حقائق کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا خدایا ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لیے ہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے، علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت۔ جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکم الہی ہوا، اے آدم تم اب فرشتوں کو ان حقائق کے نام بتلا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے بتلا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھی ان سب کے نام اور ان سب کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء بھی عالم کائنات میں موجود تھی اور حضرت آدم کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا تھا، ان سب کا علم عطا کیا گیا۔ اور الاسماء کلھا تمام چیزوں کے نام کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی اور مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت کی تمام موجودہ اشیاء پر بھی بغیر کسی تعویل کے ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ انبئونی باسماء ہؤلاء سے اکثر موجود و محسوس یعنی حاضر ہی کی جانب اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشیاء کی تمام جزیات و تفصیلات کا علم بخشا گیا تھا بلکہ اشیاء کی بنیاد و نہاد اور اصول و اساس کا علم عطا کیا گیا، تب بھی الاسماء کلھا کے منافی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے نہ آشنا رہتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم ودیت کیے ہیں ان سے یکسر ناواقف ہوتے، اس لیے کہ نہ ہم خوردنوش کے محتاج ہیں کہ زمین میں ودیت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے، نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کہ قسم قسم کے معالجات اشیاء کے خواص، کیمیائی مرکبات، فوائد طبیات اور فلکیات، طبی ایجادات، علوم نفسیات اور وجدانیات اور اسی طرح کے بیش بہا اور بے شمار علوم فنون کے اسرار اور ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے۔ بلا شبہ یہ صرف انسان ہی کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق اور معارف اور علوم اور فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔